गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज जिस कलाम की बात को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है कि खुदावन को तलाश करना। कलाम भी कहता है कि खुदावन को ढूंढो, ढूंढोगे तो पाओगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो खुदावन को ढूंढते हैं और उसके लिए वो बहुत सारी दुआएं करते हैं, वो रोज़े रखते हैं, मीटिंग्स पे जाते हैं और भी कई काम हैं, कलाम पढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो पता लगता है कि खुदावंद को उन्होंने नहीं देखा। जबकि बाइबल कहती है कि उसके करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा, उसको ढूंढोगे तो हरगिज वो किसी से दूर नहीं, वो आपको मिलेगा। फिर क्यों नहीं मिलता, ये बड़ी खास बात है। एक खादम है टॉमी टैनी, अमेरिकन है। उसकी एक बुक है द गॉड चेजर, कभी मौका मिला तो उसको पढ़े, बहुत खूबसूरत किताब है। यानी कि खुदा का पीछा करने वाले। और वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी जलाली मिसाल देता है। वो कहता है कि अगर एक शिकारी कुत्ता हो और जिस चीज को उसने ढूंढना है, अब उसकी कोई चीज उसको सूंघा दे तो उसके बाद वो इधर उधर देखता है, सिमत का तयन करता है और फिर जिस सिमत में उसको पता लगता है कि वो चीज उस तरफ है तो वो जोर लगाता है कि उसकी चेन खोल दी जाए और वो भागे और उसको पकड़े। वो कहता है ऐसी सूरत में अगर आप उसके सामने खाना और पानी रखेंगे तो वो बावजूद इसके कि वो भूखा और प्यासा होता है तो भी वो खाने और पानी को मुंह नहीं लगाता। जब तक कि आप उसकी चेन खोल न दें और वो भाग के उसको पकड़ ना ले जिसको आपने उसको स्मेल कराई। वो कहता है इसी तरह ही खुदावंद को पकड़ने वाले हैं। हालेलुया। मेरा दिल जोश से भर जाता है जब मैं इन बातों को सोचता हूं। बाइबल हमें बताती है कि खुदा कहाँ मिलता है। बाइबल हमें बताती है खुदा कैसे मिलता है। बाइबल हमें बताती है खुदा किसको मिलता है, कहाँ रहता है। तो खुदावंद को पकड़ना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हम आदतन ये काम ना करें, हम रवायतन ये काम ना करें, बल्कि हमारे दिल में आग लगनी चाहिए खुदावंद को पाने की। खुदावंद की आग हर एक भूख और प्यास के और हर ख्वाहिश से ज्यादा जलनी चाहिए। फिर आप खुदावंद को पाते हैं। मैं कसूर में काफी साल मैंने खिदमत की है। वहां पर वहां मीटिंग्स भी करते थे। वहां पर एक नौजवान थे जिनको मैंने कहा कि आपको रोजे रखने चाहिए, आपको रोजे। मैं खुद भी रखता था। उन्होंने एक दिन मुझे कहा जी आज हमने भी रोजा खोलना है, आप भी हमारे साथ रोजा खोले। मैंने कहा चलो जी, आपकी तरफ चले जाते हैं। और मैंने उनसे कहा कि किसी एहतमाम की जरूरत नहीं है। बहरहाल चले गए उनके घर। वो दो भाई थे जिन्होंने, वैसे तो वो काफी भाई थे लेकिन वो दो ने रोजा रखा हुआ था। हम बैठ गए, वो भी बैठ गए। आप यकीन जानिए कि एक मंची पर एक भाई बैठा, दूसरी पर दूसरा बैठा और उन्होंने ऐसे करके इशारा किया अपनी अपनी बीवियों को
کہ کھانا لیکر आओ। یہ انتہائی تکبر ہے۔ آپ نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ بیوی کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے؟ میں حیران ہو گیا وہ دیکھ کے، مجھے اپنا روزہ کھولنا بھول گیا، اور انہوں نے کھانا شروع کیا، اور اتنا جلدی اور اتنے بڑے بڑے نوالے کہ میں نے ان کو، مجھے سچ جانیے مجھے کراہیت سی ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کیا کرتے ہو، رکو، یہ کون سا طریقہ ہے روزہ کھولنے کا؟ آپ سے اگر بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تو عادت بنائیں، برداشت کریں، تہذیب سے کھائیں۔ کھانے کے آداب ہیں، روزہ کھولنے کے فرائض ہیں، روزہ کھولنے کے آداب ہیں۔ ہم بھوکوں کی طرح کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم بھوکے نہیں، ہم روزہ دار ہیں۔ روزے دار کی شرح فرق ہے اور ایک بھوکے پیاسے کی شرح فرق ہے۔ اس طرح کا روزہ خداوند کے سامنے مقبول نہیں ہوتا، جس میں خواہش جل رہی ہو، انسان وقت دیکھ رہا ہو میں کب روزہ کھولوں گا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ روزہ اس کو خدا تک پہنچاتا نہیں۔ عیسائی کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح کے روزے رکھتے تھے، تو خدا نے کہا کہ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے؟ کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، جو آوارہ ہیں ان کو اپنے گھر میں لے کے آؤ؟ دیکھیں، تب تیری روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ خداوند کو تلاش کرنا آپ کو نور تک لے کے جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی خواہشوں پر غالب نہیں آتے، اگر ہم اپنی خواہشوں کو دفن نہیں کرتے، ہم خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ شکاری کتا جو ہوتا ہے، جو بھوکا پیاسا ہے، کیا اس کی توجہ نہیں جاتی کھانے کی طرف؟ نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو فطرتاً اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ خداوند کو تلاش کرنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم اپنے دل کے ارادے کو، اپنی خواہش کو، اپنے بدن کو خداوند کے تابع کر دیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، لیکن بالآخر ہو جاتا ہے۔ قضات کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا، جدعون جب پیچھا کر رہا تھا مدیانیوں کا، تو اس کے پاس بہت لوگ تھے، اور پھر خدا نے اس کو کہا کہ لوگوں کو چشمے پر لے کے آ، اور جو کتے کی طرح پانی پیے اس کو الگ رکھ، اور جو بیٹھ کر پانی پیے اس کو الگ رکھ۔ تو اتنی بڑی فوج میں سے صرف 300 لوگ تھے جنہوں نے کتے کی طرح چپٹ چپٹ کر کے پانی پیا تھا، اور وہی چنے گئے تھے جنگ پر جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھوک اور پیاس کو اہمیت نہیں دی، جنگ کو اہمیت دی، خداوند کے کام کو اہمیت دی۔ انہوں نے چلتے چلتے ایسے اوک میں پانی لیا اور زبان کو تر کیا اور چل پڑے۔ خداوند کو تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ خداوند روح ہے، اور لازم ہے کہ ہم روح سے اس کو تلاش کریں۔ جب ہماری روح کے اندر اس کی آگ لگتی ہے، جیسے داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے تو خداوند کی لو لگی تھی، جب وہ لو لگے گی تو پھر ہم خداوند کو تلاش کر لیں گے، پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر برکتیں بھی آپ کی ہیں، آسمان بھی آپ کا ہے، زمین بھی آپ کی ہے، پھر سب کچھ آپ کا ہے۔ وہ کسی نعمت کو آپ سے روک نہیں رکھے گا۔ خداوند کو تلاش کیجئے،
حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر محبت کے ساتھ۔ لوگوں سے محبت کریں گے تو یہ آپ کو اس لائق کر دے گی کہ آپ خدا سے محبت رکھ سکیں۔ اگر آپ اپنے خاندان سے، اپنے بیوی، اپنے بچوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے تو آپ خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کبھی اس کو تلاش نہیں کر سکتے، آپ کبھی اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلام یہی چیزیں فرماتا ہے۔ آپ ایسا کیجئے اور برکتیں پائیں اپنے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے بھی۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔